السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے شروع کی ہے کراچی ایکسپلورنگ سیریز، تو آج ہے اس کا ڈے 2 اور ہم موجود ہیں آج کلفٹن کراچی. انگریزوں کے دور حکومت سے قبل اس جگہ کو مہادیو کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں ایک قدیم مندر رتن ایشور واقع تھا. 1842 تک یہ ماہی گیروں کی بستی اور ایک ویران ساحل تھا جسے مقامی طور پر ہوا بندر کہا جاتا تھا. برطانوی دور میں اسے صحت افزا مقام کے طور پر ترقی دی گئی اور 1842 تک یہ ایک تفریحی مقام بن چکا تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد اس کا نام انگلینڈ کے ایک علاقے یا اسسٹنٹ کلیکٹر مسٹر کلفٹن کے نام پر رکھا گیا. ابتدا میں یہ شہر سے الگ ایک جزیرہ نما علاقہ تھا جو لکڑی کے پل کے ذریعے شہر سے جڑا ہوا تھا. پورٹ بیسن پر واقع شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پارک بھی ہے جو کہ 152 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اس پارک میں پہلی بار امریکی گھاس لگائی گئی تھی. اس میں تقریباً 1 لاکھ پودے اور درخت موجود ہیں. پارک میں خوبصورت گیز بوز چھتریاں، روشنیاں اور ایک بڑی بارادری نما عمارت بھی بنائی گئی ہے. یہ پارک بیک وقت 1 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے. یہ پارک کے سامنے پورٹ بیسن کی بہت ہی مشہور فوڈ اسٹریٹ بھی موجود ہے. جگہ کا آغاز 1912 میں ہوا جہاں پر لوگ تفریح اور موٹر بوٹس چلانے کے طور پر آیا کرتے تھے. یہ رقبے کے لحاظ سے 21 ایکڑ پر محیط تھا. 1980 کی دہائی میں یہ علاقہ ایلٹ اسپاٹ بن گیا. پرسکون ماحول اور سمندری ہوا کے باعث یہاں چھوٹے موٹے چائے کے ڈھابے اور اسنیکس کی دکانیں کھلنا شروع ہوئیں. کراچی کے چند قدیم فاسٹ فوڈ برانڈز جیسے کہ مسٹر برگر اور روایتی باربیکیو نے یہاں سے جڑیں پکڑیں. یہ اسٹریٹ خیابان سادی پر پھیلتی گئی. یہ کراچی کے ان چند ابتدائی جگہوں میں سے ایک تھی جہاں رات گئے تک کھانا دستیاب ہوتا تھا. یہاں کی خصوصیت کھلی ہوا میں چارپائیوں پر بیٹھ کر دیسی کھانے جیسے کڑھائی، نہاری اور پراٹھا رولز کھانا بن گئی. ڈلتے وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ نے بھی ترقی کی اور اب یہاں دیسی کھانوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فاسٹ فوڈ چینز بھی موجود ہیں. پیدل چلنے والوں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا بھی کام کیا گیا ہے. یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار صرف اس علاقے کی ہی نہیں بلکہ پورے کراچی کی تاریخ کا اہم حصہ ہے. یہ مزار 8ویں صدی سے یہاں موجود ہے اور لوگ صدیوں سے یہاں حاضری دے رہے ہیں. آپ نے کلفٹن اور اس کے قریبی ساحلی علاقوں میں رہائش اختیار کی اور مقامی آبادی میں اسلام کی تعلیمات اور محبت کا پیغام پھیلایا. اس مزار کی باقاعدہ تعمیر قلندریہ سلسلے کے بزرگ سید نادر علی شاہ کے زیر نگرانی 20ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی. 2011 کے بعد بحریہ ٹاؤن اور حکومت سندھ کے تعاون سے مزار کی بڑے پیمانے پر توسیع اور جدید تعمیریں نو شروع کی گئی. اب یہاں ایک وسیع کمپلیکس، جدید کوریڈورز اور پارکنگ کی بہترین سہولیات موجود ہیں. مزار کے سائے میں باغ ابن قاسم واقع ہے. 2007 میں سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کے دور میں اسے 130 ایکڑ رقبے پر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور 8ویں صدی کے مسلم فاتح محمد بن قاسم کے نام پر رکھا گیا جو کہ سندھ کی اسلامی تاریخ کا اہم حوالہ ہے. اس میں پرانی جہانگیر کوٹھاری پریڈ کا ڈھانچہ بھی محفوظ ہے. 1970 کی دہائی میں کلفٹن کی کمرشل اہمیت بڑھنا شروع ہوئی جب 1973 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 3 تلوار اور 2 تلوار کی یادگار بنائی گئیں تو اس کے اطراف کے بلاکس خاص طور پر بلاک 9 اور بلاک 5 میں کمرشلائزیشن کا آغاز ہوا. آئی چندری گڑھ روڈ پر جگہ کی کمی اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے بڑی کمپنیز نے اپنے ہیڈ کوارٹرز کے لیے کلفٹن کا رخ کرنا شروع کر دیا. ڈولمن مال کلفٹن کے بڑے مالز میں جانا جاتا ہے جس کا افتتاح ستمبر 2011 میں ہوا تھا. یہ مال تقریباً 10 لاکھ اسکوائر فٹ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. یہ پاکستان کا پہلا مال تھا جسے بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہاں ملک کا پہلا بڑا ہائپر اسٹار موجود ہے. ڈولمن مال کو بین الاقوامی ماہرین تعمیرات نے ڈیزائن کیا جس میں کشادہ راہداریاں، شیشے کا خوبصورت کام اور سمندر کا دلکش نظارہ شامل ہے. ڈولمن ایک بہت بڑے بزنس کمپلیکس کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی ایک 19 منزلہ کارپوریٹ ٹاور ہے جہاں دنیا کی نامور کمپنیز جیسے دی ہاربر فرنٹ، نیسلے اور اینگرو جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز موجود ہیں. کلفٹن پر ساحل سمندر بھی موجود ہے جسے عام طور پر سی ویو کے نام سے جانا جاتا ہے. 19ویں صدی کے آخر تک
क्लिफ्टन का साहिली इलाका मुकम्मल तौर पर गैर आबाद और सुनसान था। अंग्रेज़ अफसरान और इनके ख़ानदान शहर की गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते थे। इन्होंने साहिल के करीब तफरीही चहलकदमी के लिए रास्ते भी बनाए, लेकिन पीने के पानी और पक्की सड़कों की अदम दस्तयाबी के बायस ये सिर्फ एक आर्जी पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया। 20वीं सदी के अवाइल में कराची के अमीर पारसी जैसे सेठ जहांगीर कोठारी हिंदू और मुस्लिम ख़ानदानों ने इस साहिल के करीब अपने पक्के बंगले और तफरीही मकामात तामीर करना शुरू कर दिए। 2000 से अब तक क्लिफ्टन के बीच के एक तवील हिस्से को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने तरक्की दी, जहां फैमिली पार्क्स और रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए गए। अपनी घटती हुई सुरमई रेत और तेज़ लहरों के साथ ये साहिल कराची की सकाफती ज़िंदगी का दिल माना जाता है। इस साहिल का एक छोटा हिस्सा डॉल्मेन मॉल के पीछे वाक़ है, जो कि मकामी लोगों में छोटा किनारा के नाम से भी मकबूल है। क्लिफ्टन में चौपाल देसी एक्जॉटिक बुफ़े भी मौजूद है, जिसका आगाज़ अक्टूबर 2014 में हुआ। इस ब्रांड को एक मशहूर बिजनेस आइकन साद तबस्सुम ने मुतारिफ करवाया, जो कि रोज़ाती बिस्ट्रो के मालिक हैं। पाल एक रिवायती बर्रे सगीरी लफ्ज़ है, जिसका मतलब ऐसी जगह जहां गांव या मोहल्ले के लोग मिलकर बैठकर गपशप करते हैं। रेस्टोरेंट को यही नाम देने का मकसद ख़ानदानों और दोस्तों को एक ऐसी जगह फराहम करना था जहां वो खुली हवा में एक साथ बैठकर रिवायती खानों का लुत्फ़ उठा सके। आज चौपाल रेस्टोरेंट ना सिर्फ कराची के शहरियों बल्कि बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से आने वाले सयाहों के लिए भी फैमिली गैदरिंग्स और पसंदीदा फूड स्पॉट मानी जाती है। क्लिफ्टन में एक जदीद थीम्ड रेस्टोरेंट और फूड बाज़ार भी मौजूद है, जिसका नाम है क्लॉक टावर। सन 2021 के अवाइल में इस जगह को मुकम्मल आराइश के बाद क्लॉक टावर दी फूड बाज़ार के नाम से आवाम के लिए खोल दिया गया। इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी पहचान इसके दाखिली रास्तों पे बना हुआ एक शानदार क्लॉक टावर है। ये टावर रात के वक्त खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठता है और सी व्यू पर आने वाले सयाहों के लिए एक अहम लैंडमार्क बन चुका है, और यहाँ से क्लिफ्टन बीच का दिल फरेब नज़ारा भी मिलता है। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एरिया भी एक्सप्लोर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।